آج جو گفتگو ہوگی وہ گزشتہ درس کے متعلق سوال و جواب کے اوپر ہوگی، اور میں آپ کے سامنے نقشہ بیان کر دوں کہ ہماری جو گفتگو ہے اس کا سیاق و سباق اور خلاصہ اس طرح سے بنتا ہے کہ سب سے پہلے جب مصنف نے شروع کیا تھا تو اس سوال سے شروع کیا تھا کہ آخر ہم علم لاہوت یعنی علم کلام کی طرف ہم کیوں ہیں. تو وہاں سے مصنف نے انسانی فطرت کے ذریعے سے اس چیز کو واضح کیا کہ انسانی فطرت کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ ان سوالوں کے جواب تلاش کرے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اس نے کہاں پہ جانا ہے اور کس مقصد کی تحت یہاں پہ موجود ہے. اس کے بعد مصنف نے کہا کہ اگر آپ ہم سے یہ سوال پوچھیں کہ خالق کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کس قسم کی دلیل ہوگی، کیا اس کے لیے علم کلام پڑھنا پڑے گا تفصیل سے اور کیا صورتحال رہے گی. تو مصنف نے کہا کہ علماء کلام کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے اور سب کے اس بات کے اوپر تقریباً اتفاق ہے، اور مصنف نے خود اپنے نظریے پہ یہی ظاہر کیا کہ جو انسانی فطرت ہے وہی کافی ہے. انسان کی جو فطرت ہے، اندر کی آواز ہے کہ میں خود بخود نہیں آ گیا، یہ کائنات خود بخود نہیں آ گئی، ہمارا وجود دوسرے وجود کا محتاج ہے، بس یہی کافی ہے. اور جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ علیکم بدین ناجائز، یہ جو بوڑھی خاتون جس طریقے سے اللہ کو ثابت کر رہی ہے، ایک فطری سی بات ہے کہ ایک چرخہ اس کا بغیر چلانے والے کی نہیں چلتا، تو یہ کائنات کیسے چل رہی ہے. تو اتنا مصنف نے کہا کہ کافی ہے، یہ چیز یعنی کہ فطری اور بدیہی ہے. اچھا، پھر جب یہ سوال اٹھا کہ جب یہ چیز بدیہی اور فطری ہے تو پھر آپ علم کلام اور فلسفہ اور منطق ان باتوں کی طرف آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بدیہی چیز ہے، فطری چیز ہے، چھوڑیں بھائی، جو نہیں مانتا سائڈ پہ کریں. تو مصنف نے کہا نہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ فطری اور بدیہی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے استدلال عقلی سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ اس طرح کی فطری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی اس کے اوپر استدلال عقلی اور برہان عقلی کسی کام کی نہیں ہے. جیسے ہم نے مثال دی کہ میرے سامنے یہ پانی موجود ہے، میں خود موجود ہوں، یہ بڑی فطری سی بات ہے. اب جو اس کا انکار کرے تو ہم کیا کہیں کہ بھئی اس کو آپ منطق اور فلسفہ سے دلائل دے کر سمجھائیں گے کیا، جب وہ مان ہی نہیں رہا کہ آپ موجود ہیں، ایک فطری سی بات کا انکار کر رہے ہیں. مصنف کہیں گے نہیں، یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ الگ ہے، کیونکہ یہاں پہ مغالطے بہت زیادہ ڈالے گئے اللہ کے وجود کے اوپر اور شبہات پیدا کیے گئے، اور آج کل کے زمانے میں اس کے اوپر شدید قسم کے ملحدین اور جو ایتھیزم اور الہاد پھیلانے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی، اور یہ ضرورت ایک ہی مقصد کی خاطر ہے کہ شبہ کو دور کریں، چاہے ہمیں جو شبہ لاحق ہو گیا اس کو دور کریں یا دوسرے کے شبہ کو دور کریں. تو بس یہ چیز فطری بھی ہے، اور فطری کے ساتھ ساتھ استدلال عقلی بھی اس کے اوپر ممکن ہے، اور نہ فقط ممکن ہے بلکہ پریکٹیکل ہم کر کے دکھاتے بھی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ شبہ کو دور کریں. اچھا، اس کے بعد مصنف نے کہا کہ یہ تو ہمارا نظریہ ہو گیا، لیکن کچھ نظریات ایسے بتائے کہ ان کے مطابق یہ کہنا ہے کہ استدلال عقلی یہاں پہ ممکن ہی نہیں ہے. اور خود ہمارے اپنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس فطرت کی یہ آواز ہے، اور فطرت جس کی سالم نہیں ہے، جس کا دل نہیں مانتا، یہ دل کا معاملہ ہے، جس کا دل نہیں مان رہا تو اس کو چھوڑ دیں، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی استدلال آپ کر ہی نہیں سکتے. اور جو چیز دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جو چیز انسان کے اندر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس دنیا میں عقلی استدلال کا برہان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. کہا کہ یہ ایک طبقہ فکر ہمارے اندر موجود ہے جو اسی بات کو کہتے ہیں. لہٰذا اب ان کے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ لوگ کس طرح کے شبہات ایجاد کر رہے ہیں، کس قسم کے جو ہے وہ دلائل کے ذریعے سے رد کر رہے ہیں، توحید کو، اللہ کے وجود کو رد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سارے لوگ جو ہے وہ کیا ہو چکے ہیں، بے ضمیر ہو چکے ہیں، ان کا ضمیر کیا مر چکا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ ہم کوئی بحث نہیں کر سکتے. اچھا، پھر مصنف نے کہا کہ کچھ اور بھی ہمارے اندر لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھی عقلی طور پہ ممکن تو ہے استدلال کرنا، لیکن ابھی تک آپ لوگ کر نہیں سکے. آپ جو بھی استدلال لے کر آتے ہو، جو بھی برہان عقلی طور پہ لے کر آتے ہو، اس کے اندر ہم مختلف طرح کے اعتراضات ایجاد کرتے ہیں، اور بالآخر وہ چیز آپ کی ادھر ہی رہ جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے مستقبل میں کوئی آپ کا بندہ آ جائے جو بڑا ذہین ہو اور صحیح طریقے سے استدلال کر لے، لیکن ابھی تک آپ لوگ کر نہیں سکے. اچھا، ان لوگوں سے آپ پوچھیں کہ بھئی کیا آپ لوگ پھر خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو وہ نو کامنٹ کی پالیسی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس انکار کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے،
لیکن ان کی پوری کوشش کیا ہوتی ہے کہ جو بھی علم کلام میں اللہ کے وجود کے لیے استدلال عقلی قائم کیے جاتے ہیں، وہ ہر ایک کے اندر کیا ہے عیب نکالتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، اور اس کو کیا ہے رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور مصنف نے طبقے کا تعارف کروایا کہ اس طبقے کا تو یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ عقل کی طرف آ رہے ہیں، استدلال عقلی کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ استدلال عقلی سے تو آپ کو تناقض ملے گا، نقیضین کے جم کی طرف آپ جائیں گے۔ اگر آپ اللہ کے وجود کو استدلال عقلی سے ثابت کریں گے تو اس سے محال لازم آ جائے گا، اور جس بات سے محال لازم آ جائے وہ چیز خود بھی کیا ہوتی ہے، محال ہوتی ہے۔ لہذا ان کا کیا کہنا ہے کہ اللہ کا وجود محال ہے، ممتنع ہے، ممکن نہیں ہے، اور اس کے اوپر ان کے دلائل ہیں۔ اور مصنف نے کہنا ہے کہ خود ان کے جو بڑے بڑے ہیں راسل جیسے لوگ، انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ انکار کے اوپر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن یہ جو دیسی ٹائپ ملحدین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس انکار کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ محال ہونے کے اوپر ہمارے پاس کیا دلائل ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، جیسا کہ جب تفصیلی فصل شروع ہوگی تو اس کے اندر اس چیز کو بیان کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر مصنف نے کہا کہ بھئی علم کلام کے اندر جو ہم مانتے ہیں کہ عقلی استدلال ہوتے ہیں، اس کی کتنے قسم کی کیٹیگری ہوتی ہے اور کس کس طرح کے استدلال آپ کو ملیں گے۔ تو یہاں سے پھر کیا ہے ہماری آج کی سوال و جواب کی محفل شروع ہوتی ہے۔ تو مصنف نے کہا کہ ہم نقطہ خامسہ میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھئی جو لوگ بھی عقلی استدلال کر رہے ہیں، علماء ہمارے اپنے علماء ہیں، فلسفی لوگ ہیں، مفکرین ہیں، علم کلام کے پڑھنے والے ہیں، جو بھی عقلی دلیلیں دے رہے ہیں، جو بھی استدلال کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، تو ان کے استدلال کی بیس کس کے اوپر اور کس طرح کے ان کے پاس استدلال ہیں۔ اور یہاں پہ عنوان مانا کہ لمحتن، کہ کچھ آپ کو جھلکیاں دیں گے، کچھ تھوڑا بہت تعارف کروائیں گے۔ اس میں سے پہلا کیا ہے کہ علم حضوری کی بیس پہ استدلال کیا جائے گا، یعنی دو استدلال ہوں گے، یا علم حضوری کی بنیاد پہ یا علم حصولی کی بنیاد پہ۔ اب آپ اس کو بیان کریں کہ علم حضوری اور علم حصولی میں کیا فرق ہے، اور اللہ کو ثابت کرنے کے لیے علم حضوری والا استدلال کیسے ہوگا۔ ہاں جی، حکیم صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کی آواز مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی، مجمع کو کیسے سمجھ آئے گی؟ ہاں اچھا نہیں پڑھے آپ، یہ عذر پیش کر رہے ہیں آپ تو بھی۔ ہاں جابر صاحب آپ کیا کہیں؟ اس میں علم حضوری اور علم حصولی جو ہوتا ہے نا، وہ علم حضوری ہوتا ہے جو انسان کے راست اس کے سامنے رکھی ہے، جیسے میرے سامنے چائے کا کپ ہے، یہ علم حضوری ہے؟ ہاں یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں میرے سامنے چائے کا کپ علم حضوری ہے، یہ غلط ہے۔ میرے سامنے شعر ہے، یہ غلط ہے، علم حضوری نہیں ہے، علم حصولی ہے۔ یہ علم حضوری ہے، ہاں تو حصولی ہے۔ حضوری کیا ہے بھائی؟ ہاں وہ کیسے، آپ کی مثال دینا اس کی۔ ہاں خوف اور بھوک کا احساس، خوف اور بھوک کا احساس، یہ کیا ہوتا ہے؟ علم حضوری ہوتا ہے۔ خوف اور بھوک کی بھی اچھی مثالیں دیتے ہیں، محبت کا احساس آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ علم حضوری ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو علم حصولی کیا ہوتا ہے؟ آپ بیان کریں۔ حضور میں تو کیا ہوا، وہ چیز آپ کے اندر محسوس ہو گئی۔ حصول میں کیا ہوگا؟ علم حصولی میں ہاں وہ چیز آپ کے اندر نہیں آئی، اس کی فقط جو نقشہ ہے نا، صورت، وہ اندر آئی ہے۔ تو آپ فرق کیا ہوگا کہ حضور و نفس شیء ہو تو وہ حضوری میں چلا جائے گا، اور حضور و صورت شیء ہو وہ کس میں چلا جائے گا؟ حصولی میں چلا جائے گا۔ یعنی یہ جو چائے میرے سامنے ہے، یا یہ جو پانی ہے، یہ جو موبائل ہے، یہ جو سپیکر ہے، یہ میرے اندر حاضر نہیں ہو رہے، ان کی جو تصویر ہے، ان کا جو کنسیپٹ تصور ہے، وہ میرے اندر حاضر ہو رہے ہیں، تو لہٰذا یہ علم حصولی کہلائے گا۔ میرے اندر کیا چیز حاضر ہو رہی ہے؟ وہ جو میری بھوک ہے، میرا غم ہے، ٹھیک ہے، میری خوشی ہے، وہ چیزیں میرے اندر کیا حاضر ہو رہی ہے، یا میرے وجود کا علم ہے، وہ میرے اندر کیا حاضر ہے۔ واضح؟ اچھا اب آپ آ جائیں کہ جو اللہ کو ثابت کرتے ہیں علم حضوری کی بیس پہ، وہ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ آپ انسان اس میں وہی جائیں گے فطرت کے اوپر، فطرت کے اوپر جائیں گے کہ خود انسان جو ہے محسوس کرے اپنے دل میں کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، کہ انسان اپنے دل کے اندر، اپنے ضمیر کے اندر محسوس کرے کہ میرا وجود کسی اور وجود کا محتاج ہے۔ بس یہ جو احساس ہے نا کہ میرا جو وجود ہے کسی اور وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میرا وجود ناقص ہے، اس کو ضرورت ہے کہ کسی ایسی ہستی کی جو اس کو وجود دے، یہی کیا ہے؟ اندر کی بات ہے۔
اچھا، اب مصنف نے یہاں پہ ایک اور نقطہ بیان کیا تھا کہ یہ جو اندر کی آواز ہے نا، جیسے بھوک کا احساس ہوتا ہے، یہ احساس کسی کا بہت کمزور ہوتا ہے، کسی کا قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کا، اہل بیت کے بعد پھر عرفاء ہو گئے، اللہ کے اولیاء ہو گئے، علماء ہو گئے، ان کا یہ احساس زیادہ مضبوط ہوتا ہے عام بندوں کی نسبت سے. سب سے زیادہ مضبوط تو وہی اہل بیت علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اولیاء کی منزل آتی ہے، پھر علماء کی، پھر کیا عام انسان ہوتے ہیں. واضح ہو گیا. اچھا، علم حصولی کے اوپر بیس کریں تو پھر آگے چلتے ہیں. ہاں جی، پھر کیا ثابت کریں گے؟ ہاں آپ بیان کریں، چلتے ہیں آگے. جن کو پتہ چل، ہاں یہ قبلہ صاحب، علم حصولی کے اوپر بیس کر کے دلیل کیسے قائم کی جاتی ہے اللہ کو ثابت کرنے کے لیے؟ دو طریقوں سے ثابت ہے، حصولی کے ذریعے دلیل استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. ہاں، ایک کو ہم سابق کہتے ہیں، ایک کو ہم لاحق کہتے ہیں. سابق دلیل ثابت انسان کسی چیز کی، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی، وہ احتیاط اور محسوس کر کے اس چیز کے ذریعے تک وہ پہنچ سکتا ہے. ہاں، یعنی مقدمات حسیہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اسے شروع سے حس کے اندر داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یعنی خارج کے اندر ذہن سے باہر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے نا، یعنی اسے زمین و آسمان اور غور و فکر کرنا خارجی چیزوں کے اندر اس کی ضرورت نہیں پڑتی. ڈائریکٹ وہ اپنے ذہن کی طرف جاتا ہے اور اس کے اندر وہ سوچتا ہے کہ وجود بھی دو طرح کے ہوں گے، یا وجود کسی دوسرے وجود کا محتاج ہوگا یا محتاج نہیں ہوگا. اگر محتاج نہیں ہوگا تو وہ واجب الوجود ہو جائے گا، اگر محتاج ہوگا تو وہ ممکن الوجود ہو جائے گا. اس میں کیا ہے، اس نے کوئی زمین و آسمان کو دیکھ کے استدلال قائم نہیں کیا، کائنات کے نظم و ضبط کو دیکھ کر کیا ہے اس نے استدلال قائم نہیں کیا. فقط اور فقط اس کا ڈیپینڈ کس کے اوپر کر رہا ہے؟ علم حصولی کے اوپر کر رہا ہے کہ جس کے مقدمات حسیہ اس کے پاس نہیں ہوتے، یعنی مقدمات حسیہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سابق کہتے ہیں. سابق. اور لاحق کیا ہو جائے گا؟ لاحق اس کے برخلاف ہے کہ پہلے حسیہ کی طرف جائے گا. مثال کے طور پہ اس میں کیا آئے گا؟ برہان نظم آئے گا، برہان حرکت آئے گا، یہ بعد میں بیان ہوں گے. پھر پہلے مشاہدہ کرے گا چیزوں کا، پھر اس کو کیا ہے عقل میں لے کر آئے گا اور اس کے اوپر کیا کرے گا؟ دلیل قائم کرے گا. ٹھیک ہو گئی. اچھا، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو چیپٹر مکمل ہوئے کہ علم حصولی یا حضوری کی بنیاد پہ ہوگا یا سابق اور لاحق کی بنیاد پہ ہوگا. آگے جو تیسرا ہے کہ علت اور معلول کی بنیاد پہ، یا برہان لمی یا برہان علمی. تو سب سے پہلے برہان لمی اور علمی کا فرق بیان کریں، پھر یہ بیان کریں کہ برہان لمی کے ذریعے سے اللہ کے وجود کو ثابت کرنا ہو تو کیسے کریں گے، اور برہان علمی کے ذریعے سے ثابت کرنا ہو تو کیسے کریں گے. ہاں صحیح ہے، مشکل سوال آ گیا آپ کے پاس. ہاں آگے چلیں جو. ہاں آپ بیان کریں، علت اور معلول میں سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ ہاں، برہان لمی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مرکز کیا ہوتا ہے ثابت کرنے کے لیے؟ معلول کو. آپ نے معلول کو ثابت کرنے میں آپ کا دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ یہ معلول موجود ہے. اس کو آپ ثابت کیسے کرتے ہیں؟ اس کی علت کو ثابت کر کے. اور اللہ کے وجود کو آپ معلول کی جگہ پہ رکھیں اور اس کی کوئی علت آپ تلاش کریں اس کو ثابت کریں، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جو برہان لمی قائم کیے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مشابہ ہیں لمی کے، مشابہ لمی کے، اور اس سے ثابت یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی کوئی علت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گئی. تو برہان پہ لمی کیا ہو گیا؟ علت سے معلول کی طرف جانا. اس کی کیا مثال ہے؟ عرفی مثال. ہاں، آگ کو دیکھ کے دھواں کو ثابت کرنا. دھواں تو نظر آ رہا ہے نا، آپ ایسی مثال بنائیں جو نظر نہ آ رہی ہو. ہاں، آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو کمرہ ہے نا، یا یہ جو برتن ہے، فرض کریں ایک لوہے کا برتن پڑا ہوا ہے، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ بھی شدید گرم ہے، اس کے اندر حرارت ہے. وہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلا حرارت ہے؟ ہم کہیں گے اس کی علت یہ ہے کہ اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، یہ دیکھو آگ نظر آ رہی ہے. تو آگ علت ہے کس کی؟ حرارت کی. بس جب آگ ثابت ہوگی تو اس جگہ کا کیا ہے؟ حرارت والا ہونا اور گرمائش والا ہونا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ معلول کو ہم نے ثابت کیا، یعنی حرارت کو. کس سے ثابت کیا؟ آگ سے. کیا ثابت کیا؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے برعکس کیسے ہوتا ہے جو برہان انی ہے؟ ہاں، معلول کو ثابت کیا جاتا ہے، پھر کیا ہے؟ علت تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی علت آپ کا مدعا اور دعویٰ ہوتا ہے. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ایک چیز ثابت ہے جو علت ہے، لیکن آپ ڈائریکٹ علت کو ثابت نہیں کرتے، معلول کو ثابت کرتے ہیں. اس میں اللہ کے وجود کے لیے چلے گا استدلال؟ نہیں چلے گا. چلے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہم اللہ کو کیا ہے؟ علت کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں نا. یعنی اللہ کو ہم نے علت کے طور پہ ثابت کرنا ہے، اور معلول کیا؟ یہ کائنات ہے.
تو ہم کائنات کو دیکھیں گے, سورج آسمان اور زمین سب چیزوں کو دیکھیں گے, اور ہم کیا کہیں گے کہ یہ معلول ہے, یہ بغیر علت کے نہیں ہو سکتا, یہ ایفیکٹ ہے بغیر کاز کے نہیں ہو سکتا, تو ہم اس کے ذریعے سے کدھر چلے جائیں گے, علت کی طرف چلے جائیں گے, یہ ہو سکتا ہے. اور اسی کو ہم اپنی مثال میں کیا کہتے ہیں کہ دھواں فقط نظر آ رہا تھا, ٹھیک ہے, تو اس نے دھوئیں کی علت ثابت کر دی. انہوں نے کہا جب دھواں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پیچھے کوئی آگ لگی ہوئی ہے, تو کیا ہے معلول کو دیکھ کے اس کی علت تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ طے ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, آگے ایک ہمارے پاس اصطلاح استعمال ہوئی کہ سالک, مسلک, سالک اور ہدف, یہ تینوں ایک ہو جائیں گے, کبھی کیا ان میں کیا ہو جائے گا, اختلاف ہو جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مسلک, سالک اور ہدف کا؟ مسلک یعنی اس راستے پر ہم چل رہے ہیں اللہ کو ثابت کرنے کے لیے. ہاں, مسلک وہ دلیل, ٹھیک ہے, مسلک وہ ہمارا استدلال ہو جائے گا. سالک ثابت کرنا چاہ رہا ہے انسان, اللہ کا وجود ہو جائے گا. یہ تینوں ایک کیسے ہوں گے؟ ہاں, تینوں ایک کیسے ہوں گے بھی آپ بیان کریں, کسی کو پتہ ہو تینوں ایک کیسے ہوں گے؟ جی کہ مسلک اور سالک تین طرح کے بعض ایسے ہیں جو الگ الگ کرتے ہیں, مسلک کو سالک کو ہدف. آپ تینوں کو ایک کر کے دکھیں, آپ کے سالک, مسلک اور ہدف یہ تینوں ایک ہو جائیں گے, اس کی کیا مثال بنائیں گے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تینوں ہمارے اندر پائے جاتے ہیں, یعنی انسان خود مسلک ہے, انسان مسلک ہے, جی جی ہمارے اندر ہی. ٹھیک ہو گیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں, کہاں سے ثابت کریں گے؟ اپنے اندر سے ثابت کریں گے, اور اللہ کا جو ہدف ہے وہ بھی اپنے اندر وجود, اپنے وجود ثابت کریں گے, کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اصل وجود کیا ہے, وہی اللہ کا ہے, باقی سارے جو ہیں وہ اسی وجود کے مظہر ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جب اپنا وجود ثابت کر لیں گے تو یہی اسی وجود سے اللہ کا وجود ثابت ہو جائے گا, یعنی ہمیں الگ سے الگ وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہی جو اپنا اندر ہم ثابت کریں گے, ٹھیک ہے, خود ہی تک پہنچ کے تو اللہ تک بھی کیا ہے پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, الگ الگ کیسے ہو جائے گا کہ وہ کہیں گے فطرت ہماری رہے گی لیکن اللہ جو ہے وہ ہم سے باہر ہے, یعنی ہمارا وجود جو ہے وہ اللہ کے وجود سے ہٹ کے ہے, اللہ کے وجود کے کیا ہے وہ مظہر نہیں ہے, اس سے ہٹ کے ہے, اس کا حصہ نہیں ہے, تو یہ پھر کیا ہو جائے گا, الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گئی. آگے پھر کیا ہے فلسفی جو تعارف ہے وہ کرا دیا جائے. ٹھیک ہے, آگے ایک چھوٹی سی بحث کیا ہے 15 منٹ میں پڑھ کے ہم مختصر طور پہ گفتگو کو مکمل کریں گے. یہاں پہ پھر مصنف آتے ہیں سکول آف تھاٹس کیا بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, عنوان کیا بنایا, المدارس الفکریہ التی تسعی لاثبات وجود اللہ تعالی, کہ ہمارے پاس مسلم ورلڈ میں, مسلمانوں کی دنیا میں, سنی ہو جائیں, شیعہ ہو جائیں, عارف ہو جائیں, کتنے ہمیں جو ہے وہ سکول آف تھاٹس نظر آتے ہیں, کتنے ہمارے پاس مدارس ہیں, اور ان کا کیا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہاں پہ ٹوٹل طور پہ 4 کیا بیان کریں گے کہ 4 جو ہے وہ ہمارے پاس ٹوٹلی طور پہ کیا مدارس پائے جاتے ہیں. آج جو ہے وہ 2 ہم پڑھیں گے. پہلا جو مدرسہ ہے اور پہلا سکول آف تھاٹس ہے, اس کا یہی سمجھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ خالص عقلی استدلال کو استعمال کریں گے. عقلی جو ہمارا استدلال ہوگا خالص جس کو ہم یوز کریں گے, اس کے پیچھے ظاہری بات ہے فلسفہ اور منطق کھڑی ہوگی. اور جو عام انسان ہے اس کو یہ بات ہو سکتا ہے ہمارا استدلال سمجھ ہی نہ آ سکے, کیونکہ اس نے فلسفہ اور منطق کے قواعد نہیں پڑھے ہوں گے. لہذا جو ہے وہ اس استدلال کا ٹھیکہ جس نے اٹھایا وہ یہی جو یونانی فلسفہ اور رومی فلسفہ ہے, ان کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں, ارسطو وغیرہ, ان لوگوں نے کیا کیا کہ خالص عقلی استدلال سے, فلسفی استدلال سے اللہ کے وجود کو ثابت کیا. اور ابھی تک یہ جو ہے وہ سکول آف تھاٹس ہمارے اندر موجود ہے کہ جن کا یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے فلسفہ اور منطق کا باقاعدہ سہارا لینا پڑے گا, ہمیں اس چیز کو پڑھنا پڑے گا, تب جا کے ہم اللہ کے وجود کو جو بندے انکار کر رہے ہیں ان کے لیے ثابت کر سکیں گے. یہ ایک سکول آف تھاٹس ہے, یعنی یہ ٹوٹلی طور پہ کیا ہے اس بات کو مانتا ہے کہ یہ جو یونانی فلسفہ ہے اور جو رومی فلسفہ ہے یہ واقعاً جو ہے وہ اس ضرورت کو پورا کرتا ہے, جیسے ارسطو لوگوں نے کیا, ہم بھی کیا یہی کام کریں گے. یہ ایک طبقہ ہمارے اندر موجود ہے. دوسرا طبقہ جس کو جو ہے وہ ظاہریہ کہتے ہیں کہ ظاہر کے اوپر چلنے والے, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ ابن تیمیہ اور یہ جو اہل سنت کا ایک طبقہ ہے اس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا کہ وہ لوگ تو بالکل جو ہے وہ عقل کی چھٹی کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ کہتے ہیں بس جیسا لکھا ہوا ہے قرآن میں ویسے ماننا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کے اوپر کوئی عقلی سوال کریں کہ بھئی قبلہ بات واضح نہیں ہو رہی, تو وہ آپ کو کہیں گے السؤال بدعۃ, کہ اللہ کے وجود کے متعلق کوئی سوال کریں گے بدعت ہے, حرام ہے.
ٹھیک ہے، اور باقاعدہ یہاں پہ واقعہ لکھا کتاب الملل سے کہ اس نے آ کے اپنے فقیہ سے پوچھا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے، استویٰ علی العرش، تو یہ عرش کے اوپر اللہ کیسے ہے؟ پورا کے پورا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو وہ جو ہے وہ جواب دینے کے بجائے غصے ہو گیا، اور اس میں باقاعدہ لفظ ہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر پسینہ بھی کیا آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس سوال کرنے والی بدعتی کو نکالو یہاں سے، ٹھیک ہے، اس کو سائڈ پہ کرو۔ اور ابن تیمیہ کے باقاعدہ جملے ہیں کہ یہ جو لوگ عقلی غور و فکر کرنے والے ہیں نا، فلسفی آ گئے، یہ سارے لوگ جو ہے وہ بدترین مخلوق ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا، جو قرآن میں آ گیا ہمیں ماننا ہے۔ اب وہ کیسے ماننا ہے اس کو یہ لوگ سمجھا نہیں پاتے۔ یہ کیا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہ النزعۃ الظاہریہ ایسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی سوچ، ایک ایسا رجحان کہ جو فقط ظاہر کے اوپر رہتا ہے، اور ان کا کام عقل و استدلال سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی یہ دو جو مکتب فکر ہیں نا مسلمانوں میں، یہ بالکل اپوزٹ ہیں۔ ایک جو ہے وہ ٹوٹلی طور پہ یونانی فلسفہ کے اوپر چلے گئے، ارسطو بن کے گویا کہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے کیا ہے کہ انہوں نے بالکل عقل کی چھٹی کر دی، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ مصنف بیان کریں گے جو جدید فلسفی ہمارے پاس ہے، جس میں علامہ اقبال کا خصوصی ذکر ہوگا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے یونانی فلسفہ کو بہت زیادہ سر پہ چڑھا لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سر پہ نہ چڑھائیں۔ اصل چیز کیا ہے، یہ سائنس ہے اور تجربہ ہے، یہ جسے ہم کہتے ہیں مادی فکر، ٹھیک ہے، کہ سائنس کے ذریعے سے جو سائنسدان ہوتے ہیں یہ چیزوں میں جب تحقیق کرتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا نظم و ضبط ہے، اور ان کا عقیدہ کیا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے علامہ اقبال کی ایک سوچ آئے گی کہ ہم جو ہے وہ عقلی استدلال کے ساتھ ساتھ ہم عقل سے باہر بھی نکلیں گے، اور پریکٹیکل جو تجربات ہو رہے ہیں میڈیکل کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، ہم ان کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، اور وہیں سے آگے بڑھیں گے۔ اور انہی میں سے ایک بندے کا یہی بھی کہنا ہے کہ جو ڈاکٹر اور سائنسدان حضرات ہیں ان کا ہمارے علماء اور فقہاء سے زیادہ مضبوط عقیدہ ہوتا ہے اللہ کے وجود کے اوپر۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو زیادہ سائنس پڑھے گا وہ زیادہ موحد بنتا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پریکٹیکل کیا ہو رہا ہے وہ الگ ہے، لیکن ان کا یہ ماننا ہے، اور یہاں پہ مصنف علامہ اقبال کی کافی زیادہ باتیں نقل کریں گے، اور علامہ اقبال کی جو فکر ہے اس کو واضح کریں گے کہ وہ یونانی فلسفہ کے کیوں خلاف ہوئے، رومی فلسفہ کے کیوں خلاف ہوئے، اور آج کل کی یہ جدید فکر مسلمانوں میں رائج ہے، علامہ اقبال سے چلی ابھی تک یہ چلتی آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ سائنس پڑھو، باقی چیزیں پڑھو، اس کے ذریعے سے آپ اللہ تک پہنچو گے۔ یہ کیا آپ جو ہے وہ عقلی استدلال کر کے فلسفی اور منطقی استدلال پہ بیٹھے ہوئے ہو، فقط عقل کے ذریعے سے چیزوں کو سوچ رہے ہو، نہیں، کچھ باہر نکلو، دنیا دیکھو، استدلال کرو۔ اس کے اوپر قرآن مجید سے وہ بہت زیادہ دلائل رکھتے ہیں، جو قرآن مجید میں کہا کہ سیرو فی الارض، ٹھیک ہے، کہ زمین کے اندر دیکھو۔ اور علامہ اقبال کا یہ نظریہ تھا کہ ہمیں تاریخ کو کیا پڑھنا پڑے گا، کہ اقوام کے اوپر کس طرح کے حالات ہے، کس طرح سے وہ عروج پہ تھے، پھر کس طرح سے ان کے اوپر زوال آیا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تک پہنچائیں گی، ٹھیک ہے۔ تاریخ بھی اس کے اندر وہ رکھیں گے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے، اسی ذریعے سے وہ آفاق میں اور دنیا میں اور جو میڈیکل اور سائنس کی دنیا اس کو بھی ساتھ رکھیں گے، اور تیسرے نمبر پہ وہ فقط دیں گے فکر اور سوچ کو جگہ دیں گے۔ تو وہ سارا ان کا، اس کو مصنف کہتے ہیں یہ جو ہے نا مدرسہ مادی ہے، اس کے نام انہوں نے کیا رکھا ہے، مادی رکھا ہوا ہے، کہ مادی اور نیچر اور طبیعت والے کیا لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال ان کے پاس کتنے دلائل ہیں، تو یہ تین کیا بنیادی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ چوتھے نمبر پہ عرفاء کا پیش کریں گے، کہ جو فطرت کی بات کرتے ہیں، شہود کی بات کرتے ہیں، کہ آپ جو ہے اپنے من کو صاف کرو، قلب کو صاف کرو، تو خود ہی کو پہچان لو، اور اس کے اندر اللہ آ جائے گا، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ دلیلوں کی اور کائنات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی کیا ایک مکتب ہمارے یہاں کیا موجود ہے۔ تو ابھی ان چاروں کو کیا تعارف پیش کریں گے، پھر آگے جا کے جو ہے وہ مزید کچھ دلائل کا تعارف پیش کریں گے، اور پھر آخر پہ جا کے جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اصل ہم گفتگو میں کیا داخل ہو جائیں گے۔ عبارت کے اوپر آ جائیں جی۔ المدارس الفکریہ التی تسعی، وہ فکری مدارس جسے ہم سکول آف تھاٹس کہتے ہیں، التی تسعی کہ جو کوشش کرتے ہیں لاثبات وجود اللہ تعالی، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے۔ ذکرنا فی المباحث الآنفہ، یہ جو ابھی بحثیں گزری ہیں یہاں پہ ہم نے ذکر کی ہے کہ براہین اثبات وجود الباری تبارک شانہ، کے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے جو برہان ہیں وہ کس قسم کے ہیں، وہ ہم نے ذکر کیے کہ علم حضوری کی بنیاد پہ ہیں، حصولی کی بنیاد پہ ہیں، کیا اس کی بنیادیں ہیں۔ وَيُمْكِنُ تَصْنِيفُ هَذِهِ الْبَرَاهِينِ، یہ جو براہین ہیں ان کو آپ ممکن ہے کہ گروہ بندی کریں فی نطاق ثلاث مدارس فکریہ اساسیہ، کہ بنیادی طور پہ فکری طور پہ یہ تین کیا بنتے ہیں، مدارس بنتے ہیں۔ چوتھا وہ شہود والا بھی ساتھ رکھیں تو چار بنتے ہیں۔ شہود والا اگرچہ وہ استدلال کی دنیا میں نہیں آتا، چونکہ اس لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ فقط کیا ہے، وہ قلب کی اور دل کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اصل میں یعنی جو فکری اور استدلال کی آپ بات کریں تو وہ ہمارے پاس کیا بنتے ہیں، تین بنتے ہیں۔
پہلے کا نام انہوں نے رکھا مدرسۃ العقلیہ رکھا، ٹھیک ہے، عقل والوں کا مدرسہ۔ ان منہج العقل، یہ جو عقل کا منہج ہے اور وہ استدلال المبرہنہ کے جو برہان کے طور پہ قائم کیے جاتے ہیں، یعد احد المناہج القدیمہ فی علم اللاہوت، یہ علم لاہوت میں جو منہج ہے یہ قدیم منہج میں سے ایک منہج شمار ہوتا ہے، ایک طریقہ اور ذریعہ شمار ہوتا ہے کہ ہے تو یعتمد علی العقل، کہ یہاں پہ عقل کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، اثبات وجود اللہ عز وجل، کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے عن طریق مختلف البراہین، مختلف براہین سے، اللہ تی غالباً ما تکون ذہنیتاً و نظریتاً، اور غالباً جو براہین ہوتے ہیں وہ عقلی اور ذہنی ہوتے ہیں اور نظری بھی ہوتے ہیں، نظری یعنی بدیہی نہیں ہوتے، اس کے اندر گہرا استدلال ہوتا ہے کہ یعجز عوام الناس عن بسطها و تحلیلها، کہ جو عام لوگ ہیں وہ تو اس کی تشریح کرنے سے اور تحلیل کرنے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لکونها تتقوم، کیونکہ یہ جو برہان ہیں یہ بنتے ہیں، یہ کھڑے ہوتے ہیں علی مبادی، ان اصولوں کے اوپر اور ان مفاہیم کے اوپر جو فلسفی ہوتے ہیں اور معقدہ اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ لذا تتطلب امتلاک معلومات تخصصیہ، لہذا یہ جو براہین ہیں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تتطلب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مالک بنیں بہت ساری ایسی معلومات کا کہ جو تخصصیہ اسی پروفیشن کی ہیں، فلسفہ کی پروفیشن کی ہیں، فی هذا المضمار، اسی مضمار میں، وہ علماماً، اور آپ آگاہ ہوں بے اصول الاستدلال الفلسفی، جو فلسفی استدلال کے اصول و ضوابط ہیں آپ اس سے آگاہی رکھتے ہوں، تب آپ کو یہ جو مدرسہ عقلیہ ہے ان کے استدلال آپ کو سمجھ آئیں گے۔ هذا المنهج الفکری یضرب بجذورہ فی الفلسفۃ الاغریقیہ والرومانیہ، یہ جو منہج فکری ہے یضرب بجذورہ، اس کی جو جڑیں ہیں وہ کہاں پہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ شروع کہاں سے ہوا، کہتے ہیں جو اس کی جڑیں ہیں وہ فلسفہ اغریقیہ یعنی یونانی فلسفہ اور رومی جو فلسفہ ہے وہاں پہ اس کی جڑیں ملتی ہیں۔ ہے تو بارت عن ذاک، یعنی اس وقت کیا ہے ظاہر ہوئے عدد من الفلاسفہ، فلاسفے کی ایک تعداد ظاہر ہوئی، الذین لمعت اسماءهم علی مر العصور، کہ جن کے جو اسماء ہیں وہ چمک رہے ہیں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ، من امثال سقراط و افلاطون و ارسطو، سقراط، افلاطون و ارسطو جیسے، کہ بعض ہؤلاء ومن حذا حذبهم، ان لوگوں نے اور جو ان کے قدم پہ چلے انہوں نے کیا کوشش کی، انہوں نے باذل جہوداً حثیثۃ، انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی کہ اس بات وجود اللہ سبحانہ کہ وہ اللہ کے وجود کو ثابت کریں، اعتماد علی مختلف الاستدلالات العقلیہ، مختلف قسم کے عقلی استدلالوں پہ اعتماد کرتے ہوئے، وواصفوہ بعناوین عدیدہ، اور انہوں نے ان جو استدلال ہیں نا ان کو مختلف عناوین دیے، اس میں سے ایک استدلال کیا ہے واجب الوجود کا ہے، ایک استدلال علت العلل کا ہے، ایک استدلال محرک اول کا ہے، یہ سارے استدلال کیا آئیں گے تفصیل سے۔ وکما ہو معلوم، اور جیسا کہ معلوم ہے، فہذ المدرسۃ الفکریہ واجہت اعتراضا، یہ جو مدرسہ فکریہ ہے یہ اعتراض اس کے اوپر ہے، من قبل سائر المدارس الفکریہ، جو دیگر مدارس سے انہوں نے ان فلسفوں کے اوپر کیا ہے اعتراض کرنا بھی شروع کیے کہ یہ آپ کیا یونان کا فلسفہ لے کر آگے ہیں۔ سنتطرق الى بیان هذا الامر، اور ہم اس معاملے کو کیا ہے بیان کریں گے، لدى حدیثنا عن المدرستین المادیہ والعرفانیہ، کہ جب ہم مدرسہ مادیہ جو علامہ اقبال جیسے لوگوں کا ہے اور مدرسہ عرفانیہ جو عرفاء کا ہے، جب اس کو ہم بیان کریں گے تو ان کی تنقید کا ہم ذکر کریں گے کہ انہوں نے کیسے یونانی فلسفہ اور رومی فلسفہ والوں کے اوپر تنقید کی ہے۔ کما سنشیر الی البراہین الاستدلالیہ، جیسا کہ ہم کیا ہے یہ جو برہان استدلالیہ ہیں فلسفے کے ان کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے، التی ساقھا، کہ جن براہین کو لے کر آئے ہیں اتباع المدرسۃ العقلیہ، مدرسہ عقلیہ والے، علی سعید، کس میدان میں، علی سعید اثبات وجود اللہ عز وجل، فی فصل مستقل ایک فصل بنائیں گے، وہاں پہ پہلا برہان نظم یہ سارے کیا لکھیں گے ایک ایک کر کے اور اس کو کیا تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ مدرسہ عقلیہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اہل سنت کا ہے، ٹھیک ہے، وہ مدرسہ ظواہریہ ہے، ظاہریہ، النزعۃ الظواہریہ، یہ جو نزع کہتے ہیں رجحان، یہ جو ظواہری رجحان ہے اس کی جڑیں آپ کو کہاں پہ ملتی ہیں، کہتے ہیں کہ تضرب بجذورها فی المنتصف الثانی من القرن الاول، ٹھیک ہے، جو پہلی صدی ہے اس کے نصف میں آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا اس کی جڑیں ملتی ہیں، یعنی بہت بھی پرانے ہیں۔ حینما اکتفا اہل الحدیث ہے کہ جب اہل حدیث نے، ولا سیما الحنابلہ، اور حنبلیوں نے اکتفا کیا بظواہر الآیات والروایات، کہ وہ آیات اور روایات کے ظاہر کو مان لیں گے چپ کر کے، وحذروا، اور انہوں نے منع کر دیا، کل استفسار، ہر قسم کے سوال کرنے کو، وبحث علمی، اور ہر قسم کی علمی بحث کو، فی الجوانب العقلیہ، عقلی جوانب پہ، کہ عقلی آپ سوال نہیں اٹھا سکتے، للتعلیم دینیہ، دینی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے انہوں نے عقلی استدلال کو منع کر دیا، وعدوا ذالک بدعۃ، اور اس سوال کرنے کو انہوں نے کیا کر دیا، بدعت شمار کیا، بدعت یعنی حرام بدعت، بدعت اس طرح نہیں۔ علی سبیل المثال مالک بن انس،
ایک مثال ہے مالک بن انس الذی یعد احد فقہاء اہل سنہ کہ جو مالک بن انس جو ہے وہ اہل سنت کے فقہاء میں سے ہیں، جو معروف فقہاء میں سے ہیں. وہ مؤسس الفقہ مالکی اور فقہ مالکی کو بنیاد ڈالنے والے یہی مالک بن انس ہیں. ٹھیک ہے، مالکی اسی وجہ سے بنے. حینما سئل عن معنی قولی، جب اس مالکی سے سوال کیا گیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان عرش کے اوپر ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو سارت حفیظتہ، تو ان کا جو پارا ہے وہ شوٹ کر گیا. ٹھیک ہے، یہ صحیح ترجمہ ہے. حفیظہ یعنی ان کا جو تھا، حفیظہ یعنی ان کا جو غصہ ہے وہ مزید کیا اشتعال میں آ گیا. وَتَسَبَّبَ وَجْهُ عَرَقًا، اور ان کا جو چہرہ ہے وہ عرق یعنی پسینے سے بھر گیا. وقال، اور اس نے کیا جواب دیا کہ الکیفیت مجہولۃ، یہ کیفیت مجہول ہے، ہم نہیں جانتے. والسؤال بدعۃ، کیفیت مجہول ہے اور سوال کیا ہے؟ بدعت ہے. ثم امر، پھر اس نے حکم بھی دیا. فقط اتنا کہہ دیتا نا کہ ہم نہیں جانتے، بھئی معذرت ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، پھر تو واضح تھا. لیکن اس کے اوپر فتویٰ بھی لگایا کہ تم نے یہ سوال کیوں کیا، تم نے حرام کام کیا. اور امر، اس نے حکم دیا کہ بطرد السائل من المجلس، کہ اس مجلس سے سائل کو کیا کرو؟ طرد کرو، نکالو. فی حین، جبکہ وہ کیا تھے؟ انہ عالم دین، کہ وہ عالم دین تھے، فقیہ تھے، مکلف بالاجابت، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ جواب دیں. اما یطرح علیہ من اسئلۃ دینیہ، جو ان کے اوپر دینی سوال ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے جواب دینا. وعندما یجہل الجواب، اور جب وہ جواب سے جاہل تھے تو کان المفترض بہ، تو ان کے اوپر کیا فرض تھا؟ کہ الاعتراف بذالک، کہ وہ اعتراف کرتے کہ مجھے نہیں آتا. واجتناب الغضب، اور غصہ نہ کرتے. غیر المسوغ علی السائل و تردید، جو کہ جائز نہیں ہے، یعنی ایسا غصہ کہ جو جائز نہیں ہے سوال کرنے کے اوپر اور اس کو کیا دھتکارنے کے اوپر، یہ تو کوئی جواز بنتی نہیں ہے. یہ تو جو ہے وہ مالکی کے حالات ہیں. ابن تیمیہ کی طرف آ جائیں تو واما ابن تیمیہ فقد نحا منحنا متطرفا، تو وہ تو شدید قسم کا جو ہے نا وہ متطرف اور شدید قسم کے انہوں نے کیا ہے یہاں پہ منہج کو اختیار کیا الہٰذا سعید اس میدان کے اوپر. وتمسک بالظواہر ایما تمسک، اور وہ ظواہر کے اوپر چلے گئے چاہے جیسا بھی ماننا پڑے، چاہے اللہ تعالیٰ کے لیے ٹانگ ماننا پڑے، جسم ماننا پڑے، جو بھی ماننا پڑے وہ مانتے گئے. کہتے ہیں بس لکھا ہوا ہے تو مانو. اتنا مانا کہ انہ اعتبر الفلاسفہ، کہ انہوں نے فلاسفہ کو کیا کہا کہ اجہل الخلق برب العالمین، کہ یہ رب العالمین کو جو ہے وہ سب سے جو بڑے جاہل ہیں نا، جو اللہ کو نہیں جانتے وہ یہی جاہل ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ پاگل، دوسروں کو کیا کہتے ہیں؟ پاگل کہتے ہیں. تو یہ سب سے بڑے جاہل یہ خود تھے، اور فلاسفہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑے یہ جاہل یہ ہیں. وزعم، اور یہ اس نے گمان کیا کہ ان الاسلوب، کہ وہ طریقہ کار کہ اللہ اتباع القرآن الکریم والانبیاء، کے جو قرآن کریم اور انبیاء نے اتباع کی ہے فی اثبات وجود اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے، ہوا تذکیر بظواہر طبیعہ، کہ وہ آپ کیا ہے یاد دہانی کریں، لوگوں کو یاد دلائیں یہ جو نیچر کے حالات ہیں یہ آپ یاد دلائیں. یہی چیز ہے زیادہ سے زیادہ، بس ان کو نیچر بتائیں کہ یہ دیکھو نیچر میں آپ کو کیا لگتا ہے. ولیس البراہین العقلیہ والمنطقیہ، برہان عقلی اور منطقیہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ انبیاء نے یہ قائم کیے، نہ ہی جو ہے وہ صحابہ نے قائم کیا یوں کر کے کہیں. ٹھیک ہے، نہ صحابہ نے کیے، نہ انبیاء نے کیے، نہ قرآن نے کیے، تو ہم بھی کیا ہے نہیں کریں گے، یہ بدعت ہوگی. ہے تو اکد، یعنی ابن تیمیہ نے مزید تاکید کی علی وجود بون شاہ سے، بڑا کیا ہے اس میں دراڑ ہے، بون شاہ سے بہت اس میں دوری ہے، بین الامرین، دو امروں کے اوپر. یعنی برہان عقلی کا قرآن سے لینا دینا کیا، استدلالی طوروں کا قرآن اور دین سے کیا لینا دینا. یعنی ان لوگوں نے دین کو جو ہے وہ عقل سے اور دلیل سے بالکل کوسوں دور کر دیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. مانتے کس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں؟